حقیقت کربلا، کربلا وہ سرزمین ہے کہ جس کربلا کی خاک کو جناب سید مظلوم نے خاک شفا قرار دے دیا۔ یہ وہ زمین ہے کہ جس کا شرف اتنا بلند ہے کہ آج انبیاء اس زمین کی زیارت کے لیے مشتاق نظر آتے ہیں۔ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں جناب سید مظلوم نے اپنے خوبصورت شہزادوں کی قربانی دے کے ان کے خون سے اس خاک کو خاک شفا قرار دے دیا۔ کرب اور بلا جہاں مجتمع ہو جاتے تھے، آج کربلا باعث تفخر ہے۔ جناب سید مظلوم کے سبب میرے امام کے ارادے، استقامت، احسار، قربانی قیامت تک زندہ و جاوید ہے۔ میرے امام نے جناب حضرت عباس بن علی کو اس کام کے لیے مامور کیا کہ وہ قیام نصب کروائیں، اور مروی ہے کہ مقدرات عصمت اور بچوں کے قیام جب نہر فرات کے قریب مولا نے نصب کروائے تو اس کے بعد اصحاب و انصار کے قیام کچھ فاصلے پہ نصب کیے گئے، اور پھر جب مولا نے محسوس کیا جناب حضرت عباس نے کہ اصحاب و انصار کی تلاوت قرآن کی آواز مقدرات عصمت کے قیام تک جا رہی ہے، تو مولا نے ان قیام کو فرات کی ترائی کے قریب سے اٹھا لیا اور ان کی نصب کرنے کی جگہ کو تبدیل کر دیا۔ اور مروی ہے کہ اب ترتیب ایسی رکھی گئی تھی کہ جہاں مقدرات عصمت کے قیام جو تھے وہ اس طرح لگائے گئے تھے کہ ان قیام کے ارد گرد جوانان بنی ہاشم کے قیام تھے، اور پھر ان قیام کے بالکل سامنے ان قیام کے حفاظت پہ معمور جناب حضرت عباس کا خیمہ نصب کیا گیا تھا کہ جہاں سے جناب عباس بن علی تمام کربلا کا جائزہ لے سکتے تھے۔ اور جناب حضرت عباس وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شبیہ جناب حضرت حیدر کرار ہے، ارادے میں اتنے قوی، شجاعت میں اتنے بہادر کہ عرب میں ان کی شجاعت کا سکہ تھا۔ جناب امام سید مظلوم نے اپنے کارواں کا سالار مقرر کیا جناب حضرت عباس کو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حق و باطل کے معرکے میں جناب سید مظلوم کی چھوٹی سی فوج کے سالار جناب حضرت عباس بن علی، ان کا شرف اتنا بلند ہے کہ جناب حضرت عباس کے بارے میں جناب زینب علیہ جیسی شہزادی تفخر محسوس کرتے ہوئے کہتی رہیں کہ مقدرات عصمت، میں آپ کے پردوں کی ضمانت دیتی ہوں، میں آپ کے حجاب کی ضامن ہوں کہ میرے ساتھ میرا جری بھائی عباس بن علی موجود ہے۔ سادات کے ارادے، سادات کے احسار اور قربانی کے جذبے اتنے مضبوط تھے کہ باطل کے سامنے جب مارکا آرا ہوئے تو مروی ہے کہ اشقیاء کی افواج سادات کے صبر کو دیکھ کے اشک بار ہو گئی تھی۔ سید مظلوم کے اس چھوٹے سے کارواں نے کرب و بلا کو آباد کر دیا تھا۔ اب کربلا میں وہ ہستیاں موجود تھیں کہ جناب محمد مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑ کے کربلا میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ کیوں؟ نبی کہتے رہے حسین منی وانا من الحسین، حسین یہ مارکا تمہارا نہیں، یہ مارکا مجھ محمد کا مارکا ہے، جو تمہارے برسرے پیکار آئے گا گویا وہ مجھ محمد کے برسرے پیکار آئے گا۔ اور پھر یہ عالم تھا کہ 5 اور 6 محرم کے دن گزر گئے۔ 7 محرم وہ دن ہے، یہ تاریخ لکھتی ہے، یہ وہ دن ہے کہ سادات کے خیموں میں پانی کی ترسیل کو روک دیا گیا۔ پانی نہ ملنے کے سبب عالم یہ تھا کہ ننھے معصوم بچے خیموں میں اعلیٰ تش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ امام مظلوم نے دیکھا کہ اشقیاء کی افواج نے 4 جانب سے گھیر لیا ہے۔ یزیدی قوتوں نے ایک مرتبہ امام سید مظلوم کو اس طرح گھیرا کہ ہر طرف سے فرات کی ترائی کا راستہ بند کر دیا گیا۔ یہاں جناب امام حسین علی مقام نے اپنے تمام جوانان بنی ہاشم کو مجتمع کر کے لائحہ عمل تیار کیا، اور مولا نے فرمایا کہ یہاں ہمارا ارادہ ہرگز جنگ کا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہرگز ایسا نہیں تھا۔ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ جنگ ہونا الگ بات ہے، معرکہ حق اور باطل کا تھا، باطل کثرت میں تھا۔
حق بہت قلیل تھا، بہت مختصر قوت تھی۔ جناب امام حسین علی مقام نے ایک مرتبہ جوانان بنی ہاشم کے جذبوں کو تقویت دینے کے لیے یہ بات کہی ضرور کہ ہم جنگ کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتے، ہاں مگر اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ باطل قوتوں کی بزدلی کا یہ عالم تھا کہ فاطمہ زہرا کے لال کو گھیر تو چکے تھے، لیکن کسی طور بھی حملہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ اس قدر خوف زدہ تھے علی کے بیٹے سے کہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، بچے تڑپنے لگے، مخدرات بے بس ہو گئی تھیں۔ مروی ہے کہ تاریخ میں سب سے منفرد اذیت دی گئی، اس انداز میں اذیت دی گئی کہ پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک خیام حسینی میں نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا۔ لیکن معرکہ کربلا، حقیقت کربلا دیکھیے، کسی مقام پہ کسی بھی ہستی نے یہ نہیں کہا کہ وہ دم بلب ہے یا اسے پانی کی طلب ہے یا اسے کھانے کی طلب ہے۔ اگر آپ طفلان بنی ہاشم کو دیکھیے تو ان کی قوت و جذبہ دیکھیے کہ وہ سب امام کے ساتھ اس طرح اظہار عقیدت کرتے ہوئے نظر آئے کہ بے بسی میں الاتش ضرور کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے یا ہمیں پانی ضروری چاہیے۔ یہی مقدرات عصمت کا عالم ہے۔ آپ دیکھیے کہ خاندان رسالت کی وہ بہادر اور جری خواتین جو 3 دن پیاس اور بھوک کے عالم میں دم بلب تھیں، لیکن امام کے ساتھ اظہار عقیدت کیے ہوئے تھیں۔ 9 محرم کی رات وہ رات تھی کہ جس رات میں میرے مولا و آقا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر صبح میں فوجی اشقیا نے حملہ کیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور یہ رات وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں مولا نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ وہ رات تھی کہ جس رات میں حقیقت حقہ کو ظاہر ہونا تھا، جہاں باطل کو پست کیا جا رہا تھا، جہاں مولا نے اس رات کو منقسم کیا 3 حصوں میں، اور آقا و مولا نے پہلا حصہ اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ گزارا، دوسرا حصہ عبادت میں بسر کیا گیا، تیسرا حصہ مولا نے اپنے خاندان کے ساتھ بسر کیا۔ اور مروی ہے کہ 9 محرم کی رات تمام رات بچے اور خواتین سروں پہ قرآن کریم کھول کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہے، حق کے لیے دعائیں کرتے رہے، حق کی فتح کے لیے دعائیں مانگی جاتی رہیں، اور یہاں باطل قوتیں، یزیدی قوتیں سرنگوں ہو رہی تھیں کہ مٹھی بھر حق پہ قائم کچھ لوگ 9 لاکھ کی فوج کو ہرانے کے لیے برسرے پیکار آ چکے تھے۔ کربلا کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں جذبہ حسینی کا یہ عالم تھا کہ میرے مولا جناب علی اکبر جیسے شہزادے کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو علی اکبر کس طرح جواب دو گے، تو حسین ابن علی کے بیٹے نے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بابا، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، یہاں جذبوں کو سلام پیش کرتی ہوں، کربلا کے جری جوان، کربلا کے وہ نامور جوان کہ جن کی قربانیوں سے آج دین محمدی زندہ ہے۔ حسین ابن علی کے ان جذبوں کو سلام کہ جہاں میرے مولا و آقا کے اظہار عقیدت اپنے رب ذوالجلال سے ایسی ہے کہ دن کی پہلی ساعت میں فجر کی اذان جناب علی اکبر نے دی، اصحاب و انصار کے ساتھ نماز ادا کی گئی، اور پھر تاریخ لکھتی ہے کہ تیر اور تبر اور بھالوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اشقیا کی بزدل فوجوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ اس انداز میں کیا گیا کہ مولا کے اصحاب و انصار عالم نماز میں تھے۔ آقا و مولا نے اپنے جوانوں کو مجتمع کیا، اور پھر میرے مولا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حق کا آج بول بالا ہو جائے، دین محمدی کو پروردگار تا قیامت قائم رکھے، اور یزیدی قوتوں کو، فاسق ارادوں کو آج تہہ تیغ کر دیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ امام علی مقام کے اصحاب و انصار نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، باطل قوتوں کا سامنا کیا،
ایسا مارکا ہوا کربلا میں کہ اشقیاء کی افواج کو تہے تیغ کرتے ہوئے حق پہ قائم رہنے والے شہزادے جب جنگ کرتے ہوئے زین سے زمیں پہ آتے تو میرے مولا بے قرار ہو جاتے، آنکھوں سے اشک بہا کے کہتے اے خدا گواہ رہنا، حسین ابن علی نے خون کے چراغ روشن کر کے تیرے دین کو بچایا ہے۔ پروردگار عالم نے حسین ابن علی کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اقرار کر لیا تھا کہ حسین بے شک تمہاری منزلت اتنی عظیم ہے کہ میں خدا تم سے راضی ہوں۔ اور پھر وہ مقام کہ جہاں کہا جاتا ہے کربلا کی عصر کی اذان، کربلا میں عصر کا وہ وقت کہ جب میرے مولا صبح سے لے کے وقت عصر تک 71 میتیں دیکھ چکے تھے، اصحاب و انصار مارے گئے تھے۔ میرے مولا کی قسم پرسی کا عالم یہ تھا، آنکھوں سے روشنی جا چکی تھی، کمر میں خم آ چکا تھا، جسم پہ پہنی ہوئی قبا تار تار تھی، نہ جانے کتنے تیر میتوں کو اٹھاتے ہوئے مولا کے جسد اطہر میں لگے۔ میرے مولا اپنے صبر کا وہ مقام دکھا رہے تھے کہ خدا کہہ رہا تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وقت عصر میرے مولا نے شہادت عظمیٰ پیش کی۔ یہ وہ شہادت عظمیٰ ہے کہ قیامت تک نہ ایسی شہادت کسی کو میسر آئی اور نہ کبھی آئے گی۔ حسین ابن علی نے اپنے خون سے خاک کربلا کو سیراب کیا، اشقیاء کے سامنے برسرے پیکار ہوئے، 3 دن کے پیاسے میرے مولا عالم قسم پرسی میں اپنے دلدل پہ سوار تھے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لیے ہوئے علی کی شجاعت دکھاتے چلے گئے، مگر صد ہے فاطمہ کا لال اس طرح دشمنوں میں گھر گیا کہ جیسے چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے۔ 4 جانب سے تیر و تبر پڑنے لگے، وقت نماز قریب آیا، میرے مولا نے دلدل کو چھوڑ دیا، نماز کی اقامت کہی۔ مروی ہے کہ تیروں کی بارش تھی، جسد اطہر میں اتنے تیر پیوست ہو چکے تھے کہ دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی تھی، کربلا کی گرم ہوا میرے مولا کے جسم سے گزرتی تھی، آقا و مولا کے زخموں میں زخم لگتے چلے گئے۔ اپنے سر کو زمین کربلا پہ جھکا کے اقرار وحدانیت کیا، اے میرے پروردگار حسین ابن علی بس تیرے سامنے جھکتا ہے، اے میرے خدا تو میرے سجدے کو مقبول کر لینا۔ یہ وہ سجدہ ہے کہ جو دین کی نجات اور بقا کا ضامن ہے، یہ وہ سجدہ ہے کہ جس نے دین محمدی کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اس سجدے کو دیکھنے کے لیے انبیاء کی قطاریں بن گئی تھیں کہ ملاعون شمر میرے مولا کی پشت پہ سوار ہوا اور پھر ایسی کاری ضربے لگائی، کند خنجر تھا، زمین کربلا میں زلزلے آنے لگے تھے، سرخ آندھیاں چلنے لگی تھی، آسماں کی رنگت بدل گئی تھی، محمد خاک اڑاتے چلے آئے تھے، فاطمہ زہرا بیان کر رہی تھی، یہ خنجر شمر چلا رہا تھا، ارے بی بی تڑپ رہی تھی۔ جیسے ہی کاری ضربے لگنے لگی، جناب زہرا نے مستدعی ہو کے کہا خدا گواہ رہنا، میں نے حسین جیسا بیٹا دے کر تیرے دین کو بچا لیا ہے، اے خدا راضی ہو جانا۔ ارے میرے پروردگار نے کہا رضم بے قضائہی تسلیما لامرکی، میں خدا راضی ہوں۔ اتنی خوبصورت شہادت ہے جناب سید مظلوم کی کہ جب شمر کا خنجر چلا، زہرا تڑپنے لگی کہ عرش سے ندا آئی، خنجر شمر چلا، عرش سے ندا آئی، فاطمہ تو نہ تڑپ، ہم ہیں رگے جا کے قریب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔